بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ السلام علیکم. گزشتہ کلاس میں ہم نے ایک وصیت کی تعمیل مرزا فرد اللہ بیگ کی تحریر ہے جو صنف ادب کے لحاظ سے ایک خاکہ نگاری ہے وہ پڑھا تو کچھ ایسا پڑھا اور اس میں یہ خاکہ نگاری ہے ایک شخصیت کی. اس شخصیت کا نام ہے مولوی وحید الدین سلیم. مولوی وحید الدین سلیم. اب تعارف آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں لوگ مرزا فرد اللہ بیگ بھی مولوی وحید الدین سلیم دونوں حیدرآباد میں رہتے ہیں لیکن کبھی دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہے. اور اورنگ آباد کالج کا سالانہ جلسہ ہے. اورنگ آباد کالج کا سالانہ جلسہ ہے اور اس میں شرکت کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب اور فرد اللہ بیگ اورنگ آباد کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں. دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ کاش مولوی صاحب مرزا فرد اللہ بیگ سے ملنے آتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر اور یہ کہتے ہیں کہ کاش میرا بھی تمہارے جیسا کوئی شاگرد ہوتا کہ جو میرے مرنے کے بعد مجھ پہ مولوی نذیر احمد جیسی کہانی لکھتا جو تو نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد ڈپٹی نذیر احمد پہ لکھا کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی تو کاش میرا. تو فرد اللہ بیگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بسم اللہ کیجیے من سے یہ کہانی میں لکھ دوں گا. تو یہ مڑ جاتا ہے اس ٹاپک کی طرف کہ ایک وصیت کی تعمیل اس پہ لکھتے ہیں اور مولوی صاحب کا حلیہ وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں اور سفر شروع ہے اور سفر کے دوران مولوی صاحب مخصوص ہوتے ہیں نہ ان کو سونے دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس ریل کے سفر کے دوران ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں نے باتوں میں یہ بھی کوشش کی. فرد اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میں نے باتوں میں یہ بھی کوشش کی کہ مولوی صاحب کی طبیعت کا اندازہ لگاؤں کہ مولوی صاحب کس قسم کی طبیعت کے انسان ہیں. پہلے تو ذرا بند رہے لیکن آخر میں بالکل کھل گئے. پہلے چپ رہے اور اپنے اندر کی باتیں اپنے دل کی باتیں زبان پہ لانے کی کوشش نہیں کی لیکن بعد میں کیا ہوا اپنے دل کی باتیں زبان پہ لانے پہ تیار ہو گئے بالکل کھل گئے. میں نے جو رائے ان کے متعلق قائم کی ہے کہ ان کے متعلق میرا جو نقطۂ نظر ہے جو پوائنٹ آف ویو ہے جو رائے ہے وہ قائم کی ہے وہ سن لیجئے کہ وہ کیا ہے. کیا کہ جب ان کی دل کی باتیں سنی تو میں نے ان کے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ سن لیجئے وہ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان میں ظرافت کا مادہ بہت تھا. ظرافت کا مطلب مزاح کہ ان کے اندر مزاح کا مادہ بہت تھا لیکن یہ ظرافت اکثر رقاقت کی صورت اختیار کر لیتی تھی. رقاقت کا مطلب بیہودہ گفتگو اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کہ مزاح میں اخلاق سے گری ہوئی باتیں نکالنا شروع کر دیتے تھے. کسی کو برا بھی کہتے تو ایسے الفاظ میں کہتے کہ سننے سے تکلیف ہوتی. یعنی انتہائی سخت الفاظ میں کسی کی برائی بیان کرتے اور سننے والے کو سخت تکلیف ہوتی اور جب کہنے پہ آتے تو پھر یہ نہ دیکھتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں. یعنی مولوی صاحب کا اپنی برائی بیان کرنے کے سلسلے میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں تھا اور موقع محل کی مناسبت بھی نہیں دیکھتے تھے. برا کہنے میں آتے تھے تو کسی کے سامنے بھی کہہ دیتے تھے اور نتیجہ اکثر یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے. یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں یہاں پہنچا دیتے یا اپنے پاس ان باتوں میں اضافہ کر دیتے تھے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی لڑائی ہو جاتی جھگڑا ہو جاتا. شاید ہی کوئی بلا آدمی ہوگا جو سچے دل سے ان کو چاہتا ہوگا. بلا کا مطلب شریف. شاید ہی شریف آدمی کوئی ہوگا جو دل سے مولوی صاحب کی عزت کرتا ہوگا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ مولوی صاحب کی اس خامی کی وجہ سے کہ مولوی صاحب برائی بیان کرنے پہ آتے نقص یا خامی بیان کرنے پہ آتے تو انتہائی برے الفاظ میں بیان کرتے تھے اور جس سے سننے میں تکلیف ہوتی تھی. شاید ہی کوئی آدمی سچے دل کے ساتھ ان کو چاہتا ہوگا ان سے پیار کرتا ہوگا لیکن ایک طرف تو یہ ان کی خامی تھی دوسری طرف وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے علم ان کی سمجھ کہ ان کے پاس جو علم تھا اور ان کی جو سمجھ تھی ان کی جو سوچ بوجھ تھی ان کی زود فہمی. تیسری بات زود فہمی کہ بات کو فوراً سمجھ لینے کی خوبی کہ فوراً بات کو سمجھ لیتے تھے یہ خوبی ان کے اندر تھی اور ان کی طبع رضا کی سب تعریف کرتے تھے. طبع رضا کا مطلب بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت. یعنی مولوی صاحب کی چار خوبیاں بتائی کہ ایک ان کے پاس بہت علم تھا دوسرے ان کے پاس بہت عقل تھی بہت سمجھ تھی تیسری بات یہ فوراً بات کو سمجھ لینے کی خوبی ان کے اندر موجود
بیزار تھے. کس سے؟ اپنی اس عادت سے بیزار تھے. کون سی عادت سے؟ کہ کسی کو برا بھلا کہنے پہ کہتے تو انتہائی برے انداز میں کہتے تھے. اب یہ تو رائے تھی مولوی صاحب کے بارے میں. اب ایسا کیوں ہوا یہ بیان کرتے ہیں فرت اللہ بیگ. بات یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کی وہ ٹھوکریں کھائی تھی کہ خدا کی پناہ کے زمانے میں دنیا میں اتنی مصیبتیں برداشت کی, اتنی تکلیفیں اٹھائی, اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ خدا کی پناہ اللہ محفوظ رکھے. خاصا بھلا چنگا آدمی دیوانہ ہو جائے کہ اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک آدمی ان پریشانیوں ان مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے پاگل ہو جائے. اگر مولوی صاحب کی طبیعت پر ان مصیبتوں نے اتنا اثر کیا تو کیا تعجب ہے کہ مولوی صاحب اتنی مصیبتیں برداشت کر کے پاگل نہیں ہوئے. صرف یہ ہوا کہ منہ میں لہجے میں انداز میں کڑواہٹ آ گئی ہے, تلخی آ گئی ہے. اگر اتنا تاثر ہوا ہے تو کوئی راندی کی بات نہیں. جب کسی نااہل کو بڑی خدمت پر دیکھتے تو ان کی آگ لگ جاتی. نااہل کو, نالائق کو, کسی عہدے کے قابل بندہ نہ ہو تو یہاں پہ خدمت کا مطلب ہم عہدہ کہہ دیں گے کہ جب کسی نااہل کو, جب کسی نالائق کو کسی بڑے عہدے پر دیکھتے تو ان کو آگ لگ جاتی. میں سخت غصہ آتا, شدید غصہ آتا. ریل میں دو ایک بڑے شخصوں کا ذکر آیا کہ سفر کے دوران, ریل کے سفر کے دوران ایسے دو اشخاص کا ذکر آیا. کیسے اشخاص کا؟ کہ جو نااہل تھے اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے. تو انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا جب بھی ان کو ذکر آیا, کیا کہا؟ اے میاں گدھا ہے. کہ وہ بندہ تو بھائی وہ بندہ تو گدھا ہے, بیوقوف ہے, نالائق ہے, احمق ہے, ایک سطر صحیح نہیں لکھتا, ایک لائن صحیح نہیں لکھتا. اور دیکھو تو کون ہے کہ نواب صاحب, اور دیکھو تو اتنے بڑے عہدے پر نواب بنے بیٹھے ہیں. ہم کو دیکھو کمپیریزن کرتے, موازنہ کرتے, ہم کو دیکھو تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزری, کہ مجھے دیکھو ساری ہمت تعلیم حاصل کرنے میں, علم حاصل کرنے میں گزاری. اس اخبار کی ایڈیٹری کی, کسی اخبار کا ایڈیٹر رہا, اس رسالے کا مینیجر ہوئے, کسی رسالے کا مینیجر رہا. سر سید کی خدمت میں سر گاڑی پاؤں پیا کیا. سر گاڑی پاؤں پیا کرنا بھی اپنی جان کھپانا, اپنے سخت محنت اور مشقت کرنا, کہ سر سید کی خدمت میں حاضر ہو کر سر سخت محنت کی, سخت مشقت کی. اور اب جو چند روپے مل رہے ہیں, اب جا کے اتنی محنت اور مشقت کے بعد ایک آرام دہ زندگی آئی, اور چند روپے اگر مل رہے ہیں تو فلاں صاحب چلے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کو, کسی شخص کو بہت تکلیف ہوتی ہے, خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلا ہی گھونٹ دیتے. اگر اس شخص کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہوتے تو مجھے مار ہی دیتے, میرا گلا گھونٹ دیتے. یہ انداز بیان کرتے ہیں. فرد اللہ بیگ کہتے ہیں میں نے مولوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی. کیا کہا؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ دنیا ہے, آخرت نہیں ہے. جیسا بوگے ویسا پھل ملے گا. کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جہاں آپ جیسا بوگے ویسا ہی پھل ملے گا. یہاں اہل کمال ہمیشہ اشفتہ حال رہے ہیں, کہ کمال کرنے والے لوگ, کارنامے انجام دینے والے لوگ, صاحب علم لوگ, وہ ہمیشہ اشفتہ حال رہے ہیں, پریشان حال رہے ہیں, پریشانیوں میں پھنسے رہے ہیں. کہاں؟ دنیا میں. آپ کیوں خواہ مخواہ اپنا دل جلاتے ہیں؟ آپ بلا وجہ, بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں, اپنا دل جلاتے ہیں, گھٹن محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے, کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے, مال و اسباب دیا ہے, جو عہدہ دیا ہے, جو ملازمت دیا ہے, یہ آپ کے لیے بہت ہے. اور آگے نہ پیچھے پکا. کیا مطلب؟ کہ آپ کے آگے پیچھے وہ شخص جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو, نہ آل اولاد ہو, نہ والدین زندہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اکیلی جان ہو, تو اس کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے تو نہ آگے نہ پیچھے پکا, کہ آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, آپ کا کھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور مزے کیجیے, مولوی صاحب کو کہتے ہیں فرت اللہ بیگ کہ مزے کیجیے, بہت گئی ہے تھوڑی رہی ہے. کہ آپ کی زیادہ عمر تو گزر چکی ہے اور تھوڑی زندگی باقی ہے, اس لیے جو دن باقی ہے ہنسی خوشی ہی بھی گزار دیجیے, کہ ہنستے مسکراتے ہوئے, خوش خوشحال رہتے ہوئے یہ دن بھی گزار دیں. وہ بلا میری باتوں کو کیا سننے والے تھے, ان کے تو دل میں زخم تھے, کہ زمانے کے آتوں ان تکلیفوں, ان پریشانیوں کو برداشت کرتے کرتے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے دل میں زخمی شدید مشکلات کا شکار ہے. کیوں؟ کہ تمام عمر مصیبتوں
کہ جب کسی نائب کو، جب کسی نالائق کو، کسی عہدے کے قابل جو شخص نہ ہو اور وہ کسی عہدے پر بیٹھا ہو اور آرام میں بھی ہو، سکون میں بھی ہو، عیاشی عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہو، تو اس کو دیکھ کر مولوی صاحب کے زخم والے ہو جاتے، مولوی صاحب کے یہ دکھ تازہ ہو جاتے تھے کہ میں نے اتنی محنت کے باوجود اتنا مقام حاصل نہیں کیا، اور یہ کم محنت کے باوجود نالائق ہونے کے باوجود اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ تو کیا کرتے؟ زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا، زبان اپنی تھی تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اسی لیے برا بھلا کہہ دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ بے نقص سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے، گالیاں نکال کر برا بھلا کہہ کے اپنا دل ٹھنڈا، پھر اپنے آپ کو اپنا غصہ، اپنی وہ بڑاس نکال دیتے تھے۔ زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا کہ دوسری تبدیلی ان کے ذہن میں، ان کے زندگی میں یہ آئی کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی، کہ جتنا ان کو تجربہ حاصل ہوا، نگاہ وسیع ہونا، مشاہدہ تجربہ، جتنا ان کو تجربہ حاصل ہوا، اتنا ہی ان کا دل تنگ ہو گیا کہ دل کے اندر حسد، بغض، کینہ وغیرہ اتنا ہی ان کے دل کے اندر آ گیا۔ جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی، جتنی اچھی تحریریں کر رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اتنی ہی ان کی مٹھی بند ہو گئی، اتنی ہی یہ کنجوس ہو گئی۔ ایک طرف تجربہ حاصل ہوا لیکن حسد، بغض اور کینہ آ گئی، قلم میں روانی آئی لیکن مٹھی بند ہو گئی، کنجوس ہو گئی۔ مولوی صاحب مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میں ان کی پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، میں ان کی غیر موجودگی میں یہ بات نہیں کرتا، جب ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ یہ بات میں ان کے منہ پہ کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شاعری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر دی، کہ ایک طرف تو کفایت شاعری ہوتی ہے کہ فضول خرچی نہ کرنا، پیسے کو بچا بچا کے خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، یہ کفایت شاعری ہے۔ لیکن کنجوسی کیا ہے؟ جہاں ضرورت بھی ہو وہاں بھی نہ خرچ کرنا۔ تو آپ کی بچت کی عادت نے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، کہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں ان کے منہ پہ بھی کہہ چکا ہوں تو آپ لکھتے کیوں ڈر؟ واقعی بڑے ہی کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، میں نے ایسے عہدے پہ کام کر رہے تھے کہ جس کی تنخواہ 1000 روپیہ بنتی ہے، اور دارالترجمہ سے بہت کچھ مل جاتا تھا، مختلف کتابوں کے تراجم کر کے، ترجمے کر کے بہت سا پیسہ وہاں سے بھی مل جاتا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ ہی زیادہ ہوگا۔ یعنی خرچ کیا ہوگا؟ آمدن اتنی زیادہ ہے، 1000 روپیہ اس عہدے کی، عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر کی حیثیت سے 1000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، اور مختلف کتابوں کے ترجمے کر کے بھی وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں، اور خرچ کتنا ہے؟ صفر سے کچھ زیادہ بھی انتہائی معمولی ہوگا۔ اس کی صلاحت میں آگے چل کے کروں گا، کہ صلاحت کا مطلب تفصیل، کہ خرچ کی تفصیل میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ ہاں، ان کا یہ عذر سب کو ماننا پڑے گا، عذر کا مطلب بہانہ، ان کا یہ بہانہ سب کو ماننا پڑے گا کہ مفلسی کے پے در پہ حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اس سے پوچھا جاتا ہے اتنی کنجوسی کیا کرتے؟ وہ یہ بہانہ کرتا کہ غربت کے مسلسل حملوں، مفلسی کا مطلب غربت، افلاس بھوک، کہ مفلسی کے پے در پہ کا مطلب مسلسل حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی، ان کو ہوشیار کر دیا تھا، ان کو چالاک بنا دیا تھا، اور ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت کا کب تک ہے اور کب نکال دی جائے، کہ جس عہدے پر یہ کام کر رہے ہیں کب تک اس عہدے پر کام کرتے رہیں گے، اور کب ان کو اس ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے خوش سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بننے کی فکر میں رہے، کہ خوش سالی کے اندیشے سے، قہر کے ڈر سے، سستے زمانے میں، ارزانی کے زمانے میں، سستے زمانے میں کتھے بننے کی فکر میں رہے، مین گڑے بننے کی فکر میں رہے، مین زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کے چکر میں رہے، خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، کہ یہ جمع پونجی، یہ سرمایہ، یہ جمع کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا مال، یہ ان کے اپنے کام نہیں آیا، خود تو اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ پیسہ دوسرے لوگوں کے لیے کام آیا، اور چھوڑ بھی اتنی گئے، یہ جمع پونجی، یہ سرمایہ اتنا چھوڑ گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے، کہ بعض لوگ یہ بھی افسوس کرتے کہ کاش ہم مولوی وحید الدین سلیم کے بعد بیٹے ہوتے، کہ یہ سرمایہ، یہ جمع پونجی، یہ دولت، یہ خزانہ ہمیں مل جاتا، اتنا مال و دولت چھوڑ کے چلے گئے۔ بہرحال یوں
بجے دوپہر کے 2 بجے اورنگ آباد پہنچ گئے. بڑے زور کا استقبال ہوا کہ بڑے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا گیا, ویلکم کرا گیا. موٹروں میں لد کر اورنگ آباد پہنچے کہ ریلوے اسٹیشن سے آگے موٹروں میں سوار ہو کر اورنگ آباد پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے لگے ہیں کہ جب وہ مخصوص جگہ پر پہنچے تو طال نظر جہاں تک نظر پہنچتی ہے خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں. خیمے کے سامنے جلسے کا منڈوا ہے. منڈوا کا مطلب پنڈال بھی کہہ سکتے ہیں, جلسہ گاہ بھی کہہ سکتے ہیں. منڈوے کے سامنے جو خیمہ تھا, جلسہ گاہ کے پنڈال کے بالکل سامنے جو خیمہ تھا, اس میں مجھے اور مولوی صاحب کو جگہ ملی کہ میری اور رہائش, مولوی صاحب کی رہائش بالکل جلسہ گاہ کے سامنے والے خیمے میں تھی. مولوی صاحب کی طبیعت پہلے سے برمزہ تھی, یعنی سفر سے روانہ ہونے سے پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. راستے کی تکان اور رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی. طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی, راستے کی تکان, راستے کی تھکاوٹ اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے یہ طبیعت مزید خراب ہو گئی. اور کیا ہوا, بخار چڑھ گیا, بخار آ گیا. 2 وقت کھانا نہیں کھایا. تیسرے وقت بڑے کہنے سننے سے تھوڑا سا دودھ پیا, کہنے سننے سے بڑا مجبور کرنے سے تھوڑا سا دودھ پیا. دوسرے دن ان کا لیکچر تھا, اگلے دن کا خطاب تھا, ان کا لیکچر تھا. طبیعت صاف نہیں تھی, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, پھر بھی بڑے میاں کو جوش آ گیا. پھر بھی کہا نہیں, میں تقریر ضرور کروں گا. جوش آ گیا. ٹرنک میں سے نیا جوڑا نکالا, صندوق باکس میں سے نیا سوٹ نکالا, نیا جوڑا نکالا, ریشمی شیروانی نکالی, ترکی ٹوپی نکالی, میلا کچیلا جوڑا پھینک جو پہلے پہنا ہوا تھا, میلا گندا جوڑا وہ نکالا, نیا پین. اس ٹھاٹ سے جلسہ گاہ میں آئے کہ واہ واہ واہ. ٹھاٹ کا مطلب شان و شوکت. اس شان و شوکت سے جلسہ گاہ میں آئے کہ سب داد دیے بغیر نہ رہ سکے, واہ واہ کیے بغیر نہ رہ سکے. کھڑے ہو کر لیکچر دینے کا دام نہ تھا, یا دام سے مراد ہمت نہیں تھی, اس لیے اسٹیج پر آپ کے لیے کرسی بچھا دی گئی. انہوں نے جیب میں سے چھوٹے چھوٹے نیلے کاغذ کے پرچوں کی ایک گڈی نکالی اور لیکچر پڑھنا شروع کیا. امین دیکھ کر تقریر کرنی شروع کی. میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ اسپیچ کے پڑھنے میں الفاظ کا زور کم ہو جاتا ہے. کیا مطلب کہ دیکھ کے تقریر کرنے میں وہ مزہ نہیں ہوتا, الفاظ کا زور, الفاظ کا تاثر, الفاظ کا اثر کم پڑ جاتا ہے. مگر مولوی صاحب کے طرز ادا نے میرا خیال بالکل بدل دیا. جس انداز سے, جس طریقے سے مولوی صاحب نے دیکھ کے اسپیچ کی, میرا یہ پوائنٹ آف ویو, میرا یہ نقطۂ نظر, میرا یہ خیال تبدیل ہو گیا. ایسے لگ رہا تھا, معلوم ہوتا تھا کہ شیر گرج رہا ہے. ہم ان شیر کی آواز کو ہم دھاڑ کہتے ہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے شیر بول رہا ہے. 2000 آدمی کا مجمع تھا کہ یہاں لوگوں کا ہجوم تھا, وہ 2000 لوگ اکٹھے تھے. مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو آواز سن لو. مین خاموشی کی یہ حالت تھی کہ سوئی گرے تو اس کی آواز بھی آ جائے, یعنی پن ڈراپ سائلنس تھی. لفظوں کی نشست, مین یا نشست کا مطلب ادائیگی, کہ جس انداز سے آپ الفاظ کو ادا کرتے ہیں, زبان کی روانی جو آپ کی زبان کا تسلسل تھا, اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا تھا. کہیں سے آواز کو بلند کرنا ہے, کہیں سے دھیما کرنا ہے. اس سے معلوم ہوتا تھا, کیا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے کہ عمدہ چلا آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک دریا ہے جو بہتا چلا آ رہا ہے, آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. ایک برقی رو ہے, ایک بجلی ہے کہ کانوں میں کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے. ایک بجلی ہے جو کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے, دل و دماغ کو متاثر کر رہی ہے. میں نے مگر اب تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. کیا آج ان کو دنیا سے پردہ فرمایا عرصہ گزر گیا؟ آج بھی مجھے ایسا لگتا
لیکچر اکثر انہی سے پڑھوایا کرتے تھے کہ جیسے سر سید احمد خان آخری عمر میں بیماری کا شکار تھے، بڑھاپے کا شکار تھے، لیکچر دینے کی تقریر کرنے کی ہمت نہیں تھی. سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے لیکچر مولوی وحید الدین سلیم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. مولوی وحید الدین سلیم میں ایسی کوئی بات تو تھی نا کہ سر سید احمد خان اپنے لیکچر ان سے پڑھوایا کرتے تھے. اس میں ان کا مد مقابل نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے کہ ان مد مقابل کا مطلب مقابلہ کرنا، یعنی لیکچر پڑھنے میں، لیکچر دینے میں آپ کا مد مقابل، آپ کا مقابلہ کرنے والا اگر نہ ملنے والا نہیں تو کم ملنے والا ضرور ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہیں ملے گا، نہیں مل تو جائے گا لیکن کتنے ملیں گے؟ انتہائی کم ملیں گے. یہ تھا مولوی وحید الدین سلیم کی تقریر کرنے والا انداز. اسی روز ایک واقعہ پیش آیا، اسی روز ایک واقعہ پیش آیا، اس کا خیال کر کے اب تک مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ تھوڑا سی ڈیٹ گال دے 1861 میں دلی کا ایک یاد ہے مشاعرہ اسی جلسے میں زندہ کیا گیا. وہی سامان، یعنی 100 سال پہلے وہی ساز و سامان، وہی کپڑے، وہی لوگ، یعنی گیٹ اپ، ڈریسز، لباس 100 برس کے بعد پھر سامنے لائے گئے تھے کہ 100 برس پہلے ایسا ہوا تھا، 100 برس بعد اسٹیج کے انتظام ہی کے لیے مولوی عبدالحق صاحب مجھے پکڑ بلایا. پہلے پہلو روپ بدل کے کسی کی انداز اور نقلیں ہوتی رہی، روپ بدل کے کسی کی نکالی کرتی رہی. آخر پردہ گرا، میر اپنے آپ پروگرام آنا ہے اور مشاعرے کا نمبر آیا. تھوڑی دیر میں اسٹیج کا رنگ بدلنا کچھ آسان کام نہ تھا. دریا چاندنیاں، قالین بچھانا، گاؤں تکیے لگانا، شمع سامان جمانا، مشلیں جلانا، غرض اتنا کام تھا کہ پردہ گرے بڑی دیر ہوگی. جب نیکسٹ پروگرام ہوتا ہے تو اسٹیج کے آگے پردہ گرا دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی تیاری کی جاتی ہے. تو تھوڑی دیر میں دریا، چاندنی کا مطلب ہے چٹائیاں، قالین، گاؤں تکیے، گول تکیے بڑے وہ لگانا، باقی سامان جمانا، شمع جلانا، اتنا کام تھا کہ پردہ گرے بڑی دیر ہوگی اور لوگوں میں ذرا ہلچل ہونے لگی. مجھے اس وقت سوائے اس کے کچھ اور نہ سوچا، میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور ترکیب نہ آئی کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے اس بے چینی کو کم کروں. کس بے چینی کو؟ کہ لوگ نیکسٹ پروگرام کا، اگلے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں اور ارینجمنٹ کرنے میں، اسٹیج کو سجانے میں کافی دیر ہوگی ہے. لوگوں کی بے چینی کو کم کروں کہ سوچا کہ چھوٹی سی تقریر کر کے لوگوں کی بے چینی کو کم کروں. میں نے کہا یارو ذرا جلدی کرو. کہ لوگوں سے، اسٹیج پہ کام کرنے والوں سے کہا کہ یارو ذرا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، مزہ کرکرا ہو جائے گا، سارے پروگرام کا مزہ خراب ہو جائے گا، کرکرا ہو جائے گا، نیند خراب ہو جائے گا. میں باہر جا کر کچھ بولنا شروع کرتا ہوں. اسٹیج کے آگے جا کے کچھ بولنا شروع کرتا ہوں. تمہارا کام جب ختم ہو جائے، جب ارینجمنٹ ساری کمپلیٹ ہو جائے تو سیٹی بجا دینا، میں اپنی اسپیچ ختم کر لوں گا. میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، میں اپنی اسپیچ، اپنی تقریر ختم کر لوں گا. اتنا کہہ کر میں چٹ باہر پردے کے سامنے آ گیا. چٹ کا مطلب فوراً باہر پردے کے سامنے آ گیا. مضمون سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ کس مضمون پر تقریر کروں. اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ اپنے مضمون کی تمہید کو ذرا مذاق میں ادا کروں. تمہید کا مطلب آغاز، شروعات کو ذرا مذاق والے انداز میں بیان کروں. جن صاحبوں نے میرا وہ مضمون پڑھا ہے، کون سا مضمون؟ مرزا فرد اللہ بہر کا مضمون، دہلی کا یادگار مشاعرہ، وہ پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں، وہ واقف ہیں کہ میں نے اس مضمون کو مولوی کریم الدین صاحب، کون تھے؟ جو طبقہ شرائع ہند، ایک کتاب کے خالق ہیں جس کا نام ہے طبقہ شرائع ہند، ان سے منسوب کر کے، ان کے جوڑ کر یہ ظاہر کیا کہ یہ مشاعرہ، کون سا مشاعرہ؟ دہلی کا یادگار مشاعرہ، انہی کے مکان پر. کن کے مکان پر؟ مولوی کریم الدین کے مکان پر، نواب زین العابدین خان کی مدد سے ہوا. کس کے مکان پر؟ مولوی کریم الدین صاحب کے مکان، جو طبقہ شرائع ہند کے خالق تھے. یہ مشاعرہ، دہلی کا یادگار مشاعرہ، ان کے مکان پر نواب زین العابدین خان کی مدد سے ہوا. چنانچہ میں نے اپنے لیکچر میں ابتداءً اس زمانے کی دہلی کا نقشہ کھینچا، آج سے 100 سال پہلے کی دہلی کا نقشہ کھینچا، اور پھر مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دہلی آنا مزاحیہ پیرائے میں بیان
پھٹی ہوئی جوتیوں، ان کے خاک آلودہ کپڑوں، گرد آلودہ کپڑوں، اور ان کی وحشت زدہ شکل، خوفناک شکل، اور ان کی مفلسی کا نقشہ خدا جانے کن الفاظ میں کھینچ گیا۔ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ ان کی غربت کا نقشہ، ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں، ان کے گرد آلود کپڑے، ان کی خوفناک شکل اور ان کی غربت کا نقشہ، یعنی وہ انداز بیان کرنا کن الفاظ میں بیان کر دیا۔ پھر ان کے دہلی میں آ کر تعلیم پانے، یہاں آ کر تعلیم حاصل کی، مسجد کی روٹیوں میں پڑے رہنے کہ مسجد سے وظائف کھانے، اور دوسروں کی مدد سے مطبع کھولنے کا ذکر کر کے، مطبع مطلب چھاپا خانہ، پرنٹنگ پریس کھولنے کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ہوئی، کون سے مشاعرے کی؟ دہلی کے یادگار مشاعرے کی اجازت ہوئی، اور کس طرح دہلی کے